کیا اس سال آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ قربانی واجب ہونے کے کیا کیا شرائط ہیں؟ اور آخری سوال کہ اگر کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کر سکے تو وہ کیا کرے گا، اس کا حکم کیا ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ان تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سرفراز شیخ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے ادارے جامعہ محمودیہ کی چینل دین سیکھیے میں۔ یہ ہماری مجلس قربانی کے مسائل پر پہلی مجلس ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی اس آدمی پر واجب ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط آزاد ہونا۔ چونکہ آج کے زمانے میں غلاموں کا دور ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس شرط کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2 مسلمان ہونا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس طرح ان تمام عبادتوں کے واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے لیے بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر قربانی کے دنوں میں مقیم ہونا۔ ایام قربانی میں مقیم ہونا، یعنی کہ جو قربانی کے 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں آدمی کا مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 3 دنوں میں لگاتار مسافر رہا، اس کا سفر ان 3 دنوں تک چلتا ہی رہا، تو پھر اس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن تیسرے دن کے ختم ہونے سے پہلے یعنی تیسرے دن کی مغرب ہونے سے پہلے اگر وہ اپنے گھر آ گیا یا پھر اس نے کسی جگہ پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، تو پھر اس آدمی پر اب قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ قربانی نہ کر سکیں تو اس کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ اب قربانی کی قضا کیسے کریں؟ اگر اس آدمی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا تھا تو جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر ابھی تک اس نے جانور خریدا نہیں تھا تو اس جانور کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ 3 شرطیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی۔ نمبر 1 آزاد ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3 قربانی کے دنوں میں مقیم ہونا۔ چوتھی شرط ہے قربانی کے دنوں میں نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کے نصاب میں کون کون سے مال کو شمار کیا جائے گا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 روپیہ پیسہ۔ آدمی کے پاس جتنی بھی روکڑ رقم ہے، چاہے وہ بینک میں ہو، گھر پر پڑی ہو یا جیب میں ہو، یا آدمی نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے اور قرضے کے واپس آنے کی بھی امید ہے، ان تمام رقم کا حساب کیا جائے اور ایک جگہ لکھ لیا جائے۔ دوسرے نمبر پر سونا اور تیسرے نمبر پر چاندی۔ سونا اور چاندی چاہے استعمال کا ہو یا نہ ہو، کچا سونا ہے، کچا چاندی ہے، یا پھر سونا بسکٹ کی سونا چاندی بسکٹ کی شکل میں ہے، تو ان تمام سونے چاندی کی قیمت کو بھی ایک جگہ لکھ لیا جائے۔ نمبر 4 پر ہے تجارت کا مال، یعنی آدمی کے دکان میں، گوڈاؤن میں جتنا بھی مال پڑا ہوا ہے، ان تمام مال کی فروخت قیمت یعنی ویچان قیمت، یعنی اگر ہم اس مال کو بیچنے جائے تو کتنی قیمت نکلے، اس کا حساب کرنا ہے اور ایک جگہ لکھ لینا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان، یعنی آدمی کے گھر میں جو بھی ضرورت سے زائد سامان ہے اس کی قیمت نکالی جائے اس کو لکھ لیا جائے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب وہ سامان کہ جو سال میں کبھی بھی استعمال میں نہیں آتا۔ ہاں بعض برتن جو ایسے ہوتے ہیں جو سال میں کبھی کبھی استعمال میں آ جاتے ہیں، تو اس کا حساب نہیں لگانا ہے۔ ضرورت سے زائد یعنی سال میں کبھی بھی جو استعمال میں نہ آئے، ان سامانوں کا حساب لگا کر لکھ لینا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کی قیمت کو ملا کر لکھ لیا جائے۔ پھر اس میں سے آپ پر جو قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کیا جائے۔ قرضہ مائنس کرنے کے بعد جتنی رقم بچے اتنی رقم کو دیکھا جائے، کیا وہ رقم 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ رقم 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے
تو پھر اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ یہ تو پورا قربانی کا حساب ہوا۔ اب آگے قربانی کے متعلق چند اہم اور ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں ہر فرد کا حساب الگ الگ لگانا ہے۔ یعنی گھر میں اگر 4 افراد ہیں، والد صاحب ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، تو چاروں کا حساب الگ الگ لگانا ہے۔ گھر میں عام طور پر جو زائد ساز و سامان ہوتا ہے وہ والد صاحب کا ہوتا ہے یا والدہ کا ہوتا ہے، تو ان سامانوں کا حساب آپ کے حساب میں نہیں لگانا ہے، ان سامانوں کی قیمت آپ کے حساب میں نہیں لگانی ہے، بلکہ آپ کے پاس جو روکڑ رقم ہے، آپ کا پڑا ہوا سونا چاندی ہے، آپ کی ملکت کا سونا چاندی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جو سونا چاندی ہوتا ہے وہ یا تو والدہ کا ہوتا ہے یا تو بیوی کا ہوتا ہے، تو وہ سونا چاندی ان کے حساب میں شمار کیا جائے گا۔ اگر آپ کی ملکت کا سونا چاندی ہے تو آپ کے حساب میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ تجارت کرتے ہیں، آپ دکان چلاتے ہیں، دکان میں آپ کے پاس تجارت کا مال پڑا ہوا ہے، تو تجارت کے مال کا حساب، تجارت کے مال کی قیمت آپ کے حساب میں شمار کی جائے گی۔ وہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی یا پھر آپ کے والد صاحب کے حساب میں اس کی قیمت شمار نہیں کی جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ گھر کے ہر فرد کا حساب الگ الگ لگانا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کی انکم کا حساب لگایا گیا، جتنے بھی گھر میں پیسے پڑے ہیں، چاہے پھر بھائی کے ہیں یا پھر والد صاحب کے ہیں یا والدہ کے ہیں، ان کا حساب لگایا گیا، سونے چاندی کا حساب لگایا گیا، اور تمام لوگوں کے مال کا حساب لگا کر ایک قربانی سب کی طرف سے کر دی، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس طرح کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، اس کا خاص خیال رکھیں۔ دوسرے نمبر پر اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ جو چاندی کا نصاب بیان کیا گیا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، اس کی قیمت قربانی کے دن کی قیمت کے حساب سے لگانی ہے۔ یعنی قربانی کے دن اتنی چاندی کی قیمت کتنی تھی، اگر اس کے برابر آپ کے پاس مال ہے تو قربانی کرنا اس سال آپ پر واجب ہے۔ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کیسے معلوم کریں؟ تو اس کی قیمت آپ کو سونار سے پتہ چل جائے گی، یا پھر آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو اور زیادہ تفصیل سے مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس چاندی کو خرید سکتا ہے، اتنی چاندی خرید سکتا ہے، خریدنی نہیں ہے، صرف اتنی رقم کا ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ لیکن بقرعید آنے سے پہلے، قربانی کا دن آنے سے پہلے اس کا مال ہلاک ہو گیا اور اس کے پاس اتنے پیسے بچے ہی نہیں کہ جس سے وہ اتنی چاندی خرید سکے، تو اب اس آدمی پر اس سال قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری مثال سمجھیے کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کو خرید سکے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن بقرعید آ گئی، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، قربانی کے جو یہ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر اس کے پاس کہیں سے اتنے پیسے آ گئے کہ جس سے وہ اتنی چاندی خرید سکتا ہے، تو پھر اس آدمی پر اس سال قربانی واجب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ جیسا کہ زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے تو اب اس کو آئندہ سال اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کے پاس نصاب کے برابر مال آ گیا تو اب اس کو آئندہ سال قربانی کرنی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے قربانی کا جو پورا حساب ہے اس میں آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ 5 چیزوں کو ملا کر اس میں سے قرضے کو مائنس کرنا ہے۔ تو قرضے سے مراد کیا ہے؟ قرضے سے مراد وہ رقم ہے جو آپ نے کسی سے لی ہے اور آپ کو وہ رقم ادا کرنی ہے، ابھی اس کی ادائیگی باقی ہے، تو اس رقم کو قرضہ کہا جاتا ہے۔ اس رقم کو 5 چیزوں کو ملا کر مائنس کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرضے میں وہ لون بھی آئے گی جس کی ادائیگی، جس کے ہفتے ابھی ادا کرنے باقی ہیں۔ تو جو ہفتے ابھی ادا کرنے باقی ہیں، جو قسطیں ابھی ادا کرنی باقی ہیں، ان تمام قسطوں کی رقم کو بھی قرضے میں شمار کیا جائے گا، مطلب ان 5 چیزوں میں مائنس کیا جائے گا۔ ہاں، وہ قسطیں جو آپ نے بھر دی ہیں، جو آپ نے ادا کر دی ہیں، ان قسطوں کو مائنس نہیں کرنا ہے، بلکہ جو قسطیں ابھی ادا کرنی باقی ہے صرف انہی قسطوں کو مائنس کرنا ہے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔